باب اذا صلی فی الثوب الواحد فلیجعل علی عاتقیہ، باب اس بات کا کہ جب ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اپنے مونڈوں پر اس کو ڈال لے. یہ اس لیے دوبارہ اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ مونڈوں کو ڈھانپنا ضروری ہے. حدثنا ابو عاصم عن مالک عن ابی الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ کندھے ننگے ہوں، کندھوں کو ڈھانپنا ضروری ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی بن ابی کثیر عن اکرمۃ قال سمعته او كنت سألته، یعنی دونوں باتیں آتی ہیں کہ میں نے سنا یا میں نے ان سے پوچھا. قال سمعت ابا ہریرہ یقول اشہد، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ نے فرمایا من صلی فی ثوب واحد، جس نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی فلیخالف بین طرفیہ، اسے چاہیے کہ اس کے دونوں کناروں کو الٹ دے، یعنی کندھے ڈھانپ کے پڑھے. باب اذا کان الثوب ضیقا، اگر کپڑا تنگ ہو تھوڑا پڑ جائے تو کیا کرے. حدثنا یحیی بن صالح قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن سعید بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد اللہ عن الصلاة في الثوب الواحد، کہ ہم نے پوچھا جابر بن عبداللہ سے ایک کپڑے کے بارے میں نماز کے اندر. فقال خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، تو جابر کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفروں پر گیا. فجئت لیلۃ، تو ایک رات کو نکلا، لبعض امری، اپنے کسی کام سے، فوجدتہ یصلی، تو میں نے آپ کو پایا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. وعلی ثوب واحد، اور میرے جسم پر ایک ہی کپڑا تھا. فاشتملت بہ، تو میں نے اسی کو لپیٹ لیا. وصلیت الی جانبہ، اور میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگا. فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا، قال ما السرى یا جابر، یہ رات کو آنا کیسے ہوا ہے جابر. سرا اسرا، پیچھے آپ اسرینا کا لفظ سب پڑھ چکے ہیں. فاخبرته، تو میں نے آپ کو بتایا، بحاجتی، اپنی حاجت کے بارے میں. فلما فرغت، جب میں یہ کہہ کے فارغ ہو گیا، قال، تو آپ نے فرمایا ما هذا الاشتمال الذي اريت، یہ کس طرح کا کپڑا لپیٹنا ہے جو میں نے دیکھا ہے. قلت كان ثوب، کہا کہ یہ ایک ہی کپڑا تھا. قال، تو آپ نے فرمایا فان كان واسعا، اگر یہ واسع ہو یعنی زیادہ ہو، فلتحف به، تو اس میں التحاف کرو یعنی کندھے بھی ڈھانکو. وان كان ضيقا، اور اگر کپڑا تنگ ہے، تھوڑا ہے، اتنا ہی ہے کہ صرف نیچے باندھ سکتے ہو، تو پھر کندھے چھوڑ دو. فتزر به، تہ بند باندھ لو اس کا، یعنی شرم والی جگہوں کو چھپانا کندھوں سے چھپانے سے زیادہ ضروری ہے. یہ مراد اتنا ہو کہ جس سے دونوں ڈھک جائیں تو افضل ہے، اور اگر اتنا نہ ہو، بہت ہی برا حال ہو، تو اس صورت میں پھر تہ بند کافی ہے. پھر اسی طرح حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي عذرهم، کہ لوگ نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح باندھے ہوئے اپنے تہبند کو، علی اعناقهم، اپنے گردنوں پر، کہیئت الصبیان، بچوں کی طرح، یعنی جس طرح بچوں کا کپڑا اس طرح باندھ دیا جاتا ہے. وقال للنساء، اور آپ کیا فرماتے تھے عورتوں کو، لا ترفعن رؤوسکن، مت اٹھاؤ اپنے سروں کو، حتی یستوی الرجال، یہاں تک کہ برابر ہو جائیں مرد، جلوسن بیٹھ کر. چونکہ تہبند بھی چھوٹا ہوتا تھا اور عورتیں بھی پیچھے نماز پڑھتی تھی. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے تو مردوں کے ساتھ عورتیں بھی حاضر ہوتی تھی. نمبر 2 یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی آڑ یا اوٹ یا دیوار یا حجاب نہیں ہوتا تھا، ایک ہی جگہ پر پڑھتے تھے. صرف یہ کہ مرد آگے ہوتے تھے، عورتیں پیچھے ہوتی تھی. اور اس کے ساتھ کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کے باوجود منع نہیں کیا کہ چونکہ مردوں کے پاس کپڑے تھوڑے ہیں، تنگ ہیں، وہ کہیں ننگے نہ ہو جائیں اور تم انہیں پیچھے سے دیکھ نہ لو تو تم نہ آیا کرو. آپ نے کیا فرمایا، بس اتنی احتیاط کرو کہ تم دیر سے سر اٹھاؤ جب تک کہ مرد جو ہیں وہ اٹھ کے بیٹھ چکے ہوں، تاکہ کپڑے کی کمی کی وجہ سے ان کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ دوسروں کو دکھے نہ. باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیۃ، شامی جبے میں نماز پڑھنا. اب یہ بات کیوں کی گئی، یہ اس لیے لائے ہیں کہ کیا غیر مسلموں کے بنے ہوئے بنائے ہوئے کپڑے کو پہن لینے سے نماز ہو جاتی ہے؟ سینٹ مائیکل کی جرسی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. قال الحسن فی الثیاب ینسجها المجوسی، حسن بصری کہتے ہیں کہ ان کپڑوں میں بھی ہو جاتی ہے جن کو بنتے ہیں المجوسی، مجوسی یعنی مجوس جو ایک غیر مسلم قوم ہے، ان کے بنے ہوئے کپڑے بھی پہن کے نماز ہو جاتی ہے. لم یر بها بأسا، اس میں کوئی حرج نہیں دیکھا. وقال معمر، اور معمر کی رائے کیا ہے، رأیت الزہریہ، میں نے زہری کو دیکھا، امام زہری کو، یلبس من ثیاب الیمن، کہ جو یمن کا کپڑا پہنتے، ما صبغ بالبول، جو جانوروں کے پیشاب میں رنگا گیا ہوتا تھا. یعنی رنگنے کا طریقہ، اور اب بھی جو کیمیکلز پڑتے ہیں آپ کو کیا پتا کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ. تو اس لیے اب اگر لفظ یہ آ گیا تو بات مشکل ہو گئی. اور یہ کون سا کپڑا تھا، یہ وہی اسد تھا جو پیچھے گزر چکا ہے. وصلی علی فی ثوب غیر مقصور،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جو کافروں کا بنا ہوا تھا، کورا کپڑا تھا، دھویا نہیں اس کو، غیر مغسول یعنی دھویا ہوا نہ تھا. آپ کہیں گے یہ تو مغسول تو نہیں ہے، آپ دھونا وہ کہہ رہی ہیں. شرنک کے معنی میں آتا ہے، مقصور چھوٹا کیا ہوا. کپڑا دھو کے سکڑ جاتا ہے نا، قصر اسی سے ہے. نماز شرنک کر لیتے ہیں نا آپ سفر میں قصر پڑتے ہوئے، تو یہ مراد ہے اس سے، یعنی بغیر دھوئے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا کپڑا جو کسی غیر مسلم کا بنا ہو، مثلا وولن جرسی ہے، تو آپ لا کے ویسے ہی پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. اور شامی کپڑا اس لیے بات کی کہ شام اس زمانے میں کافروں کے ابھی زیر تسلط تھا، آزاد نہیں ہوا تھا. اب اس کے لیے حدیث کیا آتی ہے؟ حدثنا یحییٰ قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغیرہ بن شعبہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک سفر میں. فقال، تو آپ نے فرمایا، یا مغیرہ، اے مغیرہ، خذ الادواۃ، پانی کا ڈول لاؤ. فاخذتها، میں لایا اس کو. فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حتی توارى عنی، یہاں تک کہ میری نظر سے چھپ گئے، دور چلے گئے رفع حاجت کے لیے. فقضى حاجتہ، آپ نے اپنی حاجت پوری کی. وعلیہ جبۃ شامیۃ، اور آپ نے اپنے اوپر شامی جبہ پہن رکھا تھا. فذهب ليخرج یدہ، تو آپ نے اس سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا، نکالنے کی کوشش کی. من کمہا، اس کی آستین سے. فضاقت، تو وہ تنگ تھی، نکال نہ سکے، یعنی آگے سے وہ تنگ تھا، لہٰذا جب اسے اوپر چڑھانے کی کوشش کی تو وہ کھلی نہیں، اوپر نہ ہوئی. وضو کر رہے تھے آپ. فاخرج یدہ من اسفلھا، تو آپ نے اس کی نچلی طرف سے یعنی اندر کی طرف سے ہاتھ باہر نکالا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بازوؤں پہ مسا نہیں ہو سکتا. پھر کیوں کا جواب کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. فسببت علیہ، تو میں نے آپ پہ پانی ڈالا. فتوضا، آپ نے وضو کیا. وضوءہ للصلاۃ، نماز کے لیے وضو. ومسح علی خفیہ، آپ نے اپنے دونوں موزوں پہ مسح کیا. ثم صلی، پھر نماز پڑھی. ایک ہی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بازو پہ تنگ ہونے کے باوجود مسح نہیں کیا، لیکن اسی جگہ پر بیٹھے، اسی حالت میں، اسی وضو میں پاؤں پہ موزوں پہ مسح کیا. تو مجھ سے کہیں کسی نے سوال کیا تھا، جی اگر پاؤں پہ ہو سکتا تو وائی ناٹ بازو پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ عقل کو دخل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہی کافی ہے اس معاملے میں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کا بھی لباس پہنا، یعنی اس کا جواز نکلتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں آپ نے اپنی عادت بنا لی کہ اپنا لباس چھوڑ کے تو انہی کا لباس پہنے رکھا ہمیشہ، یا اس کو پسند کیا اور اپنے کو مکروہ جانا. نہیں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اسلام کا لباس کوئی مخصوص کوڈ ہے اس کا، لیکن بہرحال انسان جس علاقے سے ہوتا ہے، جو اس کا طرز عمل ہے، اور خصوصاً جو چیزیں پھر خاص طور پر مسلمانوں سے وابستہ ہو جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت غیر مسلموں کے. لیکن بوقت ضرورت اگر انسان وہ چیزیں بھی استعمال کرتا ہے تو اس سے اسلام میں خلل نہیں پڑتا. باب کراہیت التعری فی الصلاۃ، ناپسندیدگی ننگے ہونے کی نماز میں، یعنی نماز میں ننگا نہیں ہو سکتے. حدثنا مطر بن فضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دینار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث. عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ينقل معهم الحجارة للكعبة، کہ آپ اٹھاتے تھے ان لوگوں کے ساتھ پتھر کعبہ کی تعمیر کے لیے. کعبہ کے لیے ینقلو یعنی نقل کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے ان لوگوں کے ساتھ. یعنی لوگ جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور پتھر اٹھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ پتھر اٹھا رہے تھے. وعلیہ ازارہ، اس حال میں کہ آپ نے صرف اپنا تہبند پہنا ہوا تھا. فقال له العباس امہ، تو آپ کے چچا حضرت عباس نے آپ سے کہا، یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، لو حللت ازارک، اگر تو اپنا تہبند اتار دے، فجعلت علی منکبیک، پھر اس کو اپنے دونوں کندھوں پر ڈال لے، دون الحجارت، پتھروں کے نیچے، تو آسانی ہو جائے گی. یعنی تہبند کو نیچے جو باندھا ہوا ہے تو اتار کے کندھوں پر ڈال لو، تاکہ پتھر وغیرہ جب اٹھاؤ گے تو تمہارے کندھوں کو نقصان نہ پہنچے، اسکن کو کوئی ضرر نہ ہو. قال، حضرت جابر کہتے ہیں، فحلہ فجعلہ علی منکبیہ، پھر آپ نے اس کو کھولا اور اپنے کندھوں پہ ڈال لیا. فسقط مغشیا علیہ، اور اس پر بے ہوش ہو کر گر پڑے، یعنی اتنی شرم و حیا تھی آپ میں. فما رؤی بعد ذلک عریانا، اس کے بعد کبھی آپ کو ننگا نہ دیکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. باب الصلاۃ فی القمیص، قمیص میں نماز پڑھنا. والسراویل، اور پاجامے میں. والتبان، اور جانگیے میں. والقباء، اور قباء یعنی چوغے میں. یعنی کون کون سا ڈریس پہن کے نماز پڑھی جا سکتی، یا اگر جسم پر یہ لباس ہوں تو کیا نماز ہو جائے گی. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ قال قام رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا. فسألہ، پوچھا،
عن الصلاة فی الثوب الواحد کہ ایک کپڑے میں نماز کیسے ہوگی؟ فقال آپ نے فرمایا اب کلکم یجد ثوبین کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں؟ ثم سأل رجل عمر پھر ایک شخص نے حضرت عمر سے پوچھا فقال فرمایا اذا وسع اللہ فاوسعوا جب اللہ وسعت دے تو وسعت اختیار کرو، یعنی اگر دو ہیں تو دو پہن لو، تین ہے تو تین پہن لو. جمع رجل علیہ ثیابہ یعنی جمع کر لے شخص اپنے اوپر کپڑے اپنے. صلی رجل فی ازار و رداء نماز پڑھ لے ایک شخص اپنے تہبند میں اور چادر میں. فی ازار و قمیص تہبند میں اور قمیص میں. فی ازار و قباء اپنے تہبند میں اور اپنے چغے میں. فی سراویل و رداء شلوار میں اور اوپر چادر. فی سراویل و قمیص شلوار اور قمیص میں. فی سراویل و قباء شلوار اور چغے میں. فی تبان و قباء جانگی اور چغے میں، یعنی نیچے صرف انڈر ویئر تھا اور اوپر لمبا چغا. فی تبان و قمیص جانگی اور قمیص میں، جیسے لانگ ڈریس ہوتی ہے عربوں کی ابی قمیص اور اس کے نیچے انڈر ویئر. حدثنا عاصم بن علی قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما يلبس المحرم کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محرم یعنی احرام باندھا ہوا شخص کیا پہنے. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے اس لیے صرف حدیث پڑھوں گی. فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب ما يستر من العورة باب عورت کو ڈھانکنا. عورت سے مراد ومن نہیں ہے بلکہ انسان کے جسم کے قابل شرم حصے ہیں، اور عورت اس سے اس لیے آیا ہے کہ عورت بھی ڈھانکے جانے کی چیز ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال السماء کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتمال السماء سے منع کیا. یعنی اشتمال السماء کس طرح ہے کہ اس طرح کپڑا لپیٹنا کہ ہاتھ وغیرہ سب کچھ اندر ہی بند ہو جائے، اس طرح کا نہیں لپیٹنا چاہیے. مراد یہ وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ اور یہ کہ انسان گوٹ مار کے بیٹھے ایک کپڑا پہن کے. گوٹ مار کے بیٹھنا کیسے ہے؟ یعنی اپنے بازو اپنی پنڈلیوں میں پکڑ کے اس طرح بیٹھے. اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے اگر کسی نے اس طرح کا ڈریس پہنا کیونکہ اس میں ننگے ہونے کا ڈر ہے. احتباء اس طرح کے بیٹھنے کو کہتے ہیں، یعنی پاؤں کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ کے نٹ کے بیٹھنا. لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ان کے اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہ ہو، یعنی اس طرح بیٹھنے میں ننگے ہونے کا احتمال ہے، اس لیے ایسا نہ کرے. اچھا حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی خرید و فروخت سے منع کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عن اللماس والنباز ایک ہے لماس اور ایک ہے نباز. یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص جیسے کچھ بیچ رہا ہے، لینے والا آتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا آنکھ بند کر کے بس کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دو، جو تمہارے ہاتھ آ جائے گا اس کی میں اتنی قیمت لوں گا تم سے، چاہے وہ زیادہ قیمت کی ہو چاہے ردی. جیسے لاٹری نہیں ہمارے ہاں ہوتی، وہ پڑیا ہوتی ہیں یا طوطے سے اٹھواتے ہیں اور جو اس میں نکل آئے، اگر وہ خالی پرچی جائے تو کچھ بھی نہیں ملتا، اور اگر اس میں لکھا ہو کہ 1 روپیہ تو 1 روپے کی چیز انسان لے سکتا ہے. تو اس سے منع کیا گیا، یعنی ایسی تجارت نہ کرو کہ جس میں دینے اور لینے والے کو یہ نہ پتا ہو کہ چیز کتنے کی ہے، یعنی تک بازی پہ اس کا معاملہ ہو رہا. اس سے کیوں منع کیا گیا؟ ہو سکتا ہے بیچنے والا خسارے میں ہو سکتا ہے لینے والا خسارے میں ہو. ہاں اچھا دوسری کیا چیز ہے؟ ون نباز، اور نباز سے منع کیا. نباز نبذ پڑھ چکے ہیں آپ قرآن پاک میں، پھینکنا. فنبذوه وراء ظهورهم پھینکنا. اب ہوتا یہ تھا کہ جیسے کوئی شخص سودا رکھ لیتا چیز ہے، مختلف کھلونے مثال کے طور پہ، اور ساتھ کچھ پتھروں کی کنکریاں رکھ لیتا اور کہتا یہ کہ تم یہ کنکری اٹھا کے نشانہ لگاؤ، جس چیز پہ وہ جہاں پڑے گی وہ تمہاری، اتنے کی دوں گا وہ تمہیں. تو اس سے بھی منع کیا، یعنی اس قسم کے کام نہ کیے جائیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جس پہ پڑے وہ اس سے دگنی قیمت کی ہو یا اس سے بہت ہی کم قیمت کی ہو، تو پھر کسی ایک کا اس میں ضرور نقصان ہوتا ہے. تو اسلام ایسی تجارت سکھاتا ہے کہ جس میں کسی کا بھی نقصان نہ ہو، نہ دینے والے کا نہ لینے والے کا، دونوں رضامند ہو کے لیں دے. ایسی رضامندی نہ ہو جو وقتی ہو، یعنی لاٹری قسم کی کہ شاید مجھے زیادہ مل جائے اور وہ زیادہ چھوڑ کے پہلے سے بھی جائے، یا اس کو زیادہ ملے گا یا اس کو ملے گا، تو دونوں میں سے ایک کا نقصان ضرور ہوگا جس کے نتیجے میں فساد پھیلتا ہے. اس لیے ایسے کاموں سے منع کر دیا گیا. جوا ہے ایک طرح سے. وَأَن يَشْتَمِلَ السَّمَّاء اور یہ کہ انسان اپنے آپ کو اشتمال سما یعنی بالکل بند کر لے. سمن بکمن پڑھا نا آپ نے، یعنی اندھے بہرے، یعنی ایسا نہ ہو جائے کہ بالکل ہی اپنے آپ کو اس طرح لپیٹے کہ ہاتھ بھی باہر نہ نکلیں.
وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، اور یہ کہ انسان ایک کپڑا پہن کے گوٹ مار کے بیٹھے، یہ ایسا بیٹھنا منع ہے. اور ویسے بھی اگر ایسا ڈریس ہے جیسے جینز اس طرح کی پہنے ہوئے کہ جو پہنے نہ پہنے برابر ہوتی ہیں، ان کپڑوں کے ساتھ بھی اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جس سے انسان کی عورت یعنی قابل شرم حصہ جو ہے وہ نمایاں ہو. اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ لباس انسان کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنے کے لیے آیا، نمایاں کرنے کے لیے نہیں آیا، یعنی فگرز کا اظہار نہ ہو. حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره قال، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے خبر دی، بعثني ابو بکر، کہ مجھے بھیجا حضرت ابو بکر نے، فی تلک الحجتی، اس حج میں یعنی ایک حج میں، فی مؤذنین، پکارنے والوں کے ساتھ، یوم النحر، یوم النحر کو، نؤذن بمنن، کہ ہم پکاریں یا آواز دیں لوگوں کو منا میں، اللہ یحج بعد العام مشرکن، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے، ولا یطوف بالبیت عریان، اور نہ طواف کرے بیت اللہ کا کوئی عریاں شخص یعنی ننگا. قال حمید بن عبد الرحمن، حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں، ثم اردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا، پھر پیچھے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، کیونکہ وہ آپ کے اہل خاندان میں سے تھے اور یہ حکم بڑا اہم تھا، اس لیے آپ نے تاکیداً ان کو بھیجا. فامرہ ان یؤذن ببراءۃ، پھر حکم دیا کہ وہ کیا کریں، اعلان کریں، ببراء، برات کا. یہ صورت ہے نا جس کے شروع میں آتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، تو اس کی طرف اشارہ ہے. قال ابو ہریرہ فاذن معنا علی، تو حضرت علی نے بھی ہمارے ساتھ اعلان کیا، فی اہل منن، اہل منا کو، یوم النحر، قربانی کے دن. کیا اعلان کیا کہ لا یحج بعد العام، نہ حج کرے اس سال کے بعد مشرکن، کوئی مشرک، ولا یطوف بالبیت عریان، اور نہ طواف کرے بیت اللہ کا کوئی عریاں شخص. یہاں پر یہ حدیث اس لیے وہ لائے ہیں کہ یہ پتہ چلے کہ نماز میں سطر کا ڈھانپنا جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی عبادت میں، طواف میں اور نماز کے اندر. باب الصلاۃ بغیر ردائن، بغیر چادر کے نماز پڑھنا، یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابن ابی الموالی عن محمد بن المنکدر قال دخلت على جابر بن عبد اللہ وهو يصلي في ثوب، میں جابر بن عبداللہ کے پاس گیا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے ایک کپڑے میں، ملتحفن به، اس کو لپیٹے ہوئے یعنی ایک ہی کپڑے میں، ورداؤه موضوع، اور ان کی چادر جو تھی وہ رکھی ہوئی تھی ایک جگہ یعنی پاس ہی رکھی ہوئی تھی. فلما انصرف، جب انہوں نے سلام پھیرا، قلنا، تو ہم نے کہا، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، تصلی، تم نماز پڑھ رہے تھے، ورداؤک موضوع، اور تمہاری چادر جو تھی وہ ایک طرف رکھی ہوئی تھی، یعنی تم ایک ہی میں کیوں پڑھ رہے تھے؟ تمہیں چاہیے تھا کہ ایک تیبند کی شکل میں باندھ لیتے، پھر ایک اوپر سے لپیٹ لیتے، دو میں نماز پڑھتے. قال نعم، کہنے لگے ہاں مجھے پتا ہے کہ چادر رکھی ہوئی ہے. احببت، مجھے یہ بات اچھی لگی، ان یرانی، کہ دیکھ لیں مجھ کو، الجہال، جاہل لوگ، مثلکم، تم جیسے. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یصلی ہکذا، کہ وہ اسی طرح نماز پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی میں نے تمہیں تعلیم دینے کی غرض سے ایک بات زبان سے بتانے کی بجائے کر کے دکھائی. باب ما یذکر فی الفخذ، باب جو ذکر کیا گیا ران کے بارے میں، یعنی ٹانگ جو ہے اوپر کا حصہ، کیا وہ عورت ہے یا نہیں؟ عورت کا مطلب یعنی اسے چھپا کے رکھنا چاہیے یا نہیں؟ ویروی عن ابن عباس، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وجرحد، اور جرحد سے، ومحمد ابن جحش، اور محمد ابن جحش سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا روایت کیا کہ الفخذ عورتن، کہ ران جو ہے وہ چھپائی جانی چاہیے. وقال انس، اور حضرت انس کی روایت ہے، حسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کھولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کپڑا ہٹایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن فخذہ، اپنے ران سے. وحدیث انس اسند، اور حضرت انس کی حدیث جو ہے وہ زیادہ بہتر سند والی ہے، اور یہ جو ابن عباس کی سند ہے اوپر والی بات جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اسے ترمذی میں اور امام احمد نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے، لیکن ان سب کی سندیں ضعیف ہیں. وحدیث انس اسند، وحدیث جرحد احوط، اور جرحد کی جو حدیث ہے وہ زیادہ احتیاط والی ہے، حتی یخرج من اختلافہم، یہاں تک کہ اختلاف سے نکل جائے. وقال ابو موسیٰ، اور ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، غطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ، کہ ڈھانپ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں گھٹنوں کو،
حین دخل عثمان، جب حضرت عثمان آپ کے پاس داخل ہوئے. وقال زید بن ثابت، اور زید بن ثابت کہتے ہیں انزل اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اتاری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وفخذہ علی فخذی، اور آپ کی ران میری ران پر تھی. فثقلت علیہ، تو مجھ پہ بڑا بوجھ پڑا. حتی خفت، یہاں تک کہ مجھے ڈر لگا. ان ترد فخذی، کہ میری ران ٹوٹ جائے گی. یعنی جیسے دو لوگ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کے ٹانگ کا حصہ دوسرے کی ٹانگ پہ آ جاتا ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ کا کچھ حصہ جو تھا وہ حضرت زید کی ٹانگ پر تھا. تو اتنے میں وہی نازل ہونا شروع ہوئی، اور اتنا بوجھ تھا اس کا کہ حضرت زید کہتے مجھے یوں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ کے بوجھ سے میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ اگر حضرت زید کا یہ حال تھا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوتا ہوگا، کتنی مشقت ہوتی ہوگی آپ کو. اب یہاں یہ جو 3-4 بہت سی رائے لائے ہیں اور پھر آگے حدیث بھی لائیں گے امام بخاری، اس میں بتانا کیا مقصود ہے کہ مرد کا سطر کتنا ہے نماز میں، یعنی کتنا اس کو ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے. اس معاملے میں اختلاف ہوا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک، یعنی 3 ائمہ کے نزدیک، ران جو ہے یہ عورت میں شامل ہے. عورت کا مطلب یہ ہے کہ چھپائے جانے والی جگہ. ان کے ہاں سطر کیا ہے مرد کا؟ مردوں کے سامنے ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت. دلیل کیا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے آنے پہ گھٹنے چھپا لیے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک، کیونکہ ازار ناف کے اوپر باندھا جاتا ہے، تو یہ سارا حصہ مرد کو مرد کے سامنے بھی نہیں کھولنا چاہیے. امام بخاری کی رائے اس سلسلے میں ان ائمہ سے مختلف ہے. ان کی رائے کیا ہے؟ ان کی رائے میں یہ کہ رانج یعنی گھٹنے ننگے کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ یہ 1-2 دلیلیں لاتے ہیں کہ حضرت زید کے اوپر آپ کی ٹانگ نہ ہوتی، اگر وہ عورت تھی تو اسے اس کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر اسی طرح وہ یہ لاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، یہ حضرت انس کی روایت کی جو زیادہ اسند ہے، آپ نے اپنی ران سے کچھ کپڑا بھی ہٹایا تھا. لیکن یہ دونوں رائے اپنی اپنی جگہ ہیں، اور زیادہ بہتر رائے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، امام شوکانی نے جس کے بارے میں کہا ہے کہ ان ساری دلیلوں کو سامنے رکھیں تو راجح رائے یہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے. اس میں کیا چیز آ رہی ہے کہ یہ ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے کپڑا اٹھایا تھا. تو جنگ جو ہوتی ہے وہ عام حالات سے اس کے حکم مختلف ہوتے ہیں، اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ عام حالات میں نہیں ہوتا. تو اس بنا پر دوسرے ائمہ نے کہا. اور اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عثمان کے آنے پہ جو آپ نے گھٹنے ڈھانپے تو اس کا یہ تھا کہ اس سے پہلے تو کھلے ہی تھے، تو اس لیے بعض یہ کہتے ہیں کہ گھٹنے جو ہیں وہ نہیں، لیکن اس کے اوپر کا حصہ جو ہے وہ تو بہرحال اس میں شامل ہے. بہرحال احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ حصہ ڈھکا ہوا ہی ہو. حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا اسماعیل بن علیہ قال حدثنا عبد العزیز بن صہیب عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا خیبر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف غزوہ کیا یا چلے، جہاد کی طرف نکلے. غزا کا مطلب ہوتا ہے جہاد کے لیے نکلنا، اسی سے غازی اور غزوہ اور یہ سب کچھ آتا ہے. کیوں گئے تھے خیبر؟ خیبر میں کون رہتا تھا؟ خیبر میں یہودی رہتے تھے. مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا تھا، تو خیبر کے جو یہودی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف دن رات سازشوں میں مصروف رہتے تھے. تو انہوں نے اتنا ستا رکھا تھا کہ آپ نے ان کی سرکوبی کا فیصلہ کر لیا کہ جا کے اب ان کو مزہ چکھاتے ہیں کہ وہ اپنی ان تمام چیزوں سے باز آ جائیں، کیونکہ ظلم کا بدلے کی تو اجازت ہے نا اسلام میں. اگر وہ امن کے ساتھ رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے. تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فصلینا عندہا صلاۃ الغداۃ، تو خیبر کے قریب پہنچ کر ہم نے صبح کی نماز پڑھی. بغلس، اندھیرے میں، غلس اندھیرے کو کہتے ہیں. فرکب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکب ابو طلحہ وانا ردیف ابی طلحہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ابو طلحہ آپ کے پیچھے تھے اور میں ان کے پیچھے تھا. بچے تھے نا حضرت انس، چھوٹے تھے عمر میں، تو ایک سواری پہ 3 سوار تھے. سب سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو طلحہ اور اس کے پیچھے انس. آپ کو پتہ ہے ابو طلحہ کون ہے؟ ام سلیم کے شوہر ہیں، جنہوں نے حضرت ام سلیم سے نکاح کرنا چاہا تھا. تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ تم ایک کافر شخص ہو، تم اس الہ کو پوجتے ہو جو فلاں کارپینٹر نے فلاں درخت کی لکڑی کاٹ کے بنایا تھا. اتنا خوبصورت انداز تھا. لہٰذا اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں اپنا مہر اسلام رکھتی ہوں، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو میں شادی کر لوں گی، یعنی تم سے اور کچھ نہیں لوں گی، تمہارے طرف سے میرے لیے تحفہ جو ہوگا وہ اسلام ہوگا. تو ان کو ابو طلحہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے اپنے والد نہیں ہیں. انس کے اپنے والد مالک تھے جو شاید فوت ہو گئے تھے. بہرحال وہ انا ردیف ابی طلحہ فاجر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوڑایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنا جانور، فی زقاق خیبر، خیبر کی گلیوں میں.
وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا جو ران تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو چھو رہی تھی، یعنی آگے پیچھے جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ثم حسر الازار عن فخذه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا لیا ازار تہبند اپنی ران سے، حتی انی انظر الی بیاض فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا. یہی بات یہ پیچھے روایت کرتے ہیں جو پیچھے والی آرا گزری ہے نا باب میں کہ قال انس حسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فخذی. تو جو ائمہ یہ کہتے ہیں کہ ران جو ہے وہ چھپی ہونی چاہیے، ان کی دلیل کیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر اور ایک سواری کے خاص موقع پر جب انسان اپنے کپڑے وغیرہ اور ہر چیز سمیٹتا ہے اور زیادہ ایکٹیو ہو کے نکلتا ہے اس موقع پر ہے. عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. تو دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر دلیلیں موجود ہیں. تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ فلما دخل القریہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں داخل ہوتے ہیں، کس شہر میں؟ خیبر میں. قال اللہ اکبر خربت خیبر، اللہ اکبر، خیبر اجاڑ ہوا، خراب ہوا، یعنی برباد ہوا، مردہ باد جیسے ہم کہتے ہیں نا، یعنی ایک طرح سے نعرہ ہی تھا. انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین. یہ ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم کسی قوم کے صحن میں داخل ہوتے ہیں تو وہ صبح ان کے لیے بہت منحوس ہوتی ہے. ساء کتنی بری ہے، صباح صبح، المنذرین ڈرائے جانے والوں کی، یعنی ان کی پھر بربادی کا وقت آ جاتا ہے. قالها ثلاثا، آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی. قال وخرج القوم الى اعمالهم، اور قوم جو تھی اپنے کام کاج کو نکلی تھی اس وقت صبح صبح. اور کس طرح نکلی تھی؟ یعنی اپنے ٹوکرے اٹھائے ہوئے اور اپنی کدالیں اٹھائے ہوئے. جو یہودی تھے وہ صبح صبح کام کے لیے گھر سے نکلے تھے کہ اتنے میں مسلمانوں کا لشکر پہنچ گیا اللہ اکبر کہتا ہوا. قال وخرج القوم الى اعمالهم فقالوا محمد، یہودیوں نے دیکھا تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ گئے ہیں، یعنی ایک دم ڈر گئے. قال عبدالعزیز جو اس حدیث کے راوی ہیں، اوپر گزر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں وقال بعض اصحابنا، اور ہمارے بعض ساتھیوں نے کیا کہا، والخمیسہ، اور لشکر، یعنی محمد والخمیسہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر یعنی الجیش. قال فاصبناها انوطن، تو ہم نے اس کو بغیر جنگ کے فتح کر لیا. انوطن ہوتا ہے زور کے ساتھ یا صلح کے ساتھ، یہ ازداد میں سے ہے انوطن کا لفظ، دونوں معنی اس کے بنتے ہیں، یعنی بغیر کسی لڑائی جھگڑے قتال کے ان کو خیبر کو فتح کر لیا گیا. فجمع السبی، تو قیدی جو تھے وہ جمع کر لیے گئے ایک جگہ پر. ہوتا کیا ہے کہ جب کسی ملک کو فتح کیا جائے، اسی لیے جنگ ایک فتنہ ہے نا، ایک عذاب ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے. جب جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، وہ ملکہ سبا نے دیکھا تو کہا کہ جب فوجیں یا بادشاہ کسی ملک میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ جنگ کا ایک قدرتی نتیجہ ہے، اسے جنگ سے پناہ مانگی گئی. لیکن جب جنگ ہو تو پھر جنگ میں کیا ہے، وہ سب چیزیں ہوتی ہیں جس میں قتل و غارت بھی ہوتا ہے، جس میں قیدی بھی آتے ہیں، جس میں عورتیں بھی پکڑی ہوئی آتی ہیں. تو یہی کچھ یہاں پر ہوا، کیونکہ اگر قیدیوں کو نہ پکڑا جاتا تو کیا ہوتا، وہ سب لوگ فوج بن کے پھر حملہ کر دیتے. اس لیے وہ پکڑنا ضروری تھا، پوری طرح کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو قابو پانے کے لیے، ان کی سازشوں کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کا دفاع کرنے کے لیے ان کے زور کو توڑنا ضروری تھا، لازم تھا. اس زور کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، آپ کے لشکر نے یہودیوں میں سے کچھ کو قید کر لیا، پکڑ لیا. اب سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ میں اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر رہی ہوں کہ آپ کے خیال میں عموماً جو اسلام کی تصویر غیر مسلموں نے پیش کی، کہا کہ یہ بھوکے ننگے لوگ تھے، کھانا ان کو ملتا نہیں تھا، لہٰذا یہ امیر لوگوں کی بستیوں میں جا کے گھس جاتے، مال لوٹتے اور ان کی عورتوں کو قید کر کے پکڑ کے لے آتے. حالانکہ اسلام نے جنگ کا یہ مقصد کہیں بھی قرار نہیں دیا کہ تمہیں کھانے کو نہ ملے تو دوسرے ملک کو جا کے لوٹ لو اور وہاں جا کے اپنی بستیاں بنا لو اور ان کو اپنی کالونیز بنا لو. یہ اسلام کا سبق نہیں، یہ دوسرے لوگوں نے کیا ہے. بہرحال اسلام کا کیا مقصد ہے جنگ کا، وہ آگے بھی جو کتاب الجہاد وغیرہ ہوں گی اس میں مزید بات واضح ہوگی، یہاں اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتی. لیکن مراد یہ تھی کہ ان کی سازشوں کو ختم کرنے کے لیے ان کو، یعنی ان پہ قابو پایا اور ان کے لوگ جو تھے ان کو قید کیا. اسلام سے پہلے یہ تھا کہ جو پکڑ لے جو کچھ وہ اس کا ہو گیا. اسلام نے اس بات کی اجازت دی. اسلام میں یہ ہے کہ جو کوئی کچھ بھی پکڑے اٹھائے وہ سب لا کے ایک جگہ جمع کرا دے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی، وہ نہ لا کے رکھی. آپ نے فرمایا دھاگا اور سوئی تک لا کے رکھ دو، کیوں کہ یہ سب پہ برابر کا پھر تقسیم ہوگا اللہ کے حکم کے مطابق. اور جس نے ایک چادر چرائی آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر آگ کی چھتری چھا رہی ہے اس کی وجہ سے. اب کیا ہوا، وہ قیدی آ گئے، سب جمع کر دیے گئے. فجاء دحیہ کلبی آئے، فقال یا نبی اللہ، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آتنی جاریتن، مجھے ایک لڑکی آپ دے دیں، من السبی، ان قیدیوں میں سے.
قال اذهب فخذ جاریۃ، آپ نے کہا جاؤ لے لو کوئی. فاخذ صفیۃ بنت حیی، انہوں نے کیا کیا، سردار کی بیٹی تھی حیی ابن اخطب کی، ان کو چن لیا اپنے لیے. یہ یہودیوں کا بہت بڑا خاندان تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اور حضرت صفیہ کے والد اور چچا یہ سب تورات کے عالم تھے یہودی، لیکن اپنے دین میں بہت آگے تھے. اب انہوں نے کیا کیا، اس کو لے لیا. فجاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے دیکھا کہ وہ لے کے جا رہا ہے، تو اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. یا نبی اللہ آتیت دحیۃ صفیۃ بنت حیی، آپ نے دحیہ کو صفیہ بنت حیی دے دی، سیدۃ قریظہ والنذیر، کہ جو قریظہ اور بنی نذیر کی سردار ہیں، یعنی بہت بڑی خاتون ہے. لا تسمع کے سوا کسی کو زیب نہیں دیتی. قال ادعوہ بہا، تو آپ نے فرمایا اچھا لے آؤ اس کو. فجاء بہا، تو وہ اس کو لے آیا. فلما نظر الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب اس کو دیکھا، قال خذ جاریۃ من الصبی غیرہا، کہ اس کے علاوہ کوئی اور لڑکی لے لو. اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، قال فاعتقها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا. وتزوجها، اور ان سے خود نکاح کر لیا. فقال له ثابت، تو ثابت کہتے ہیں یا ابا حمزہ ما اصدقها، آپ نے ان کو کیا مہر دیا، یعنی حضرت صفیہ سے جب شادی کی تو مہر کیا تھا. فقال نفسها، فرمایا ان کا جسم ہی ان کا مہر تھا کہ اسے غلامی سے آزادی دے دی تھی. آتقها وتزوجها، اس کو آزاد کیا اور اس سے نکاح کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کر لی اور یہ کیسے ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ پھر وہ آخری سالوں کی بات آتی ہے. ایک اور حدیث آ جائے گی جس سے یہ بات مزید واضح آپ کے ذہن میں ہو جائے گی، جس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر 1 مہینہ تک اپنی بیویوں سے ناراض رہے، کسی کے پاس نہیں گئے. جی ہاں، وہ آگے آپ پڑھیں گے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی روٹنا بھی چاہیے. اور یہ بھی بڑا ایک نیچرل سی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روٹے. وہ میں بات اس لیے یہاں پہلے کوٹ کر رہی ہوں کہ خدا نہ خواستہ آپ کے اندر اگر اتنی حرص و ہوس اور یہ سب کچھ تھا کہ آپ 1-2 عورت پہ صبر نہیں کر سکتے تو اس لیے بہت ساری شادیاں کر لی، تو وہ 1 مہینہ آپ صبر نہ کر سکتے. یعنی میں صرف اس چیز کو واضح کرنے کے لیے آنا. بات یہ تھی کہ عربوں کے قبائل میں جب کوئی شخص کسی قبیلے کی لڑکی سے شادی کر لیتا تو وہ اس پورے قبیلے کا داماد بن جاتا، جس کے خلاف جنگ کرنا وہاں کے اخلاقی اصولوں کے خلاف ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف قبائل کی عورتوں سے شادی کی، دراصل ان کی اسلام کے خلاف جو دشمنی تھی اس کو ختم کیا. حتی اذا کان بالطریق، اور پھر شادی کا کیا ہوا ذرا دیکھیں کہ شادی کیسے ہوگی. سفر میں ہی شادی ہوئی. اذا کان بالطریق، آپ رستے پر ہی تھے. جہزت ہا لہو ام سلیم، ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ تھی، انہوں نے ان کو تیار کیا. فاحدتھا لہو من اللیل، اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. فاصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عروس یعنی دلہا تھے، یعنی صبح ہوئی تو آپ دلہا تھے، یعنی راستے میں ہی شادی کر لی. یہ نہیں کہ وہ بہت بڑے ڈھول ڈماکوں سے جب پہنچیں گے اور فتح کا جشن منائیں گے اور شادی کریں گے، نہیں. فقال من كان عنده شيء فليجئ به، ولیمہ کیسے ہوتا ہے، آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے. وبسط نتعا، دسترخوان بچھائے. نتع کہتے ہیں چمڑے کی شیٹ کو جس پہ کھانا کھایا جاتا ہے. فجعل الرجل يجيء بالتمر، ایک شخص تمر یعنی کھجور لے آیا. اور وجعل الرجل يجيء بالسمن، دوسرا گھی لے آیا. اور پھر کیا ہوا، واحسبه كذكر السبيك، اور ایک شخص جو تھا وہ ستو لے آیا. ان سب کو ملا کے قال فحاسوا حیسا، فرمایا اس کا ملیدہ بنا لو، یعنی ایک حلوہ سا بنا لو. فکانت ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ. یعنی کیا تھی، 1 ڈش پارٹی تھی. یعنی سب نے مل کے اپنا اپنا سامان جو الگ کھانا تھا اکٹھا کر کے کھا لیا. سب خوش بھی ہو گئے، ولیمہ بھی ہو گیا اور ایک فرض ادا ہو گیا. اس سارے کانٹیکسٹ کو اور اس عبارت کو سمجھنے کے لیے عربوں کی روایات کو سمجھنا ضروری ہے. جنگ کے جو مصائب اور آفات ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. جو لوگ 5واں پارہ پڑھ چکے ہیں وہ لونیوں کے بارے میں سب کچھ اچھی طرح جان چکے ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی جان لیں گے انشاءاللہ. وہاں آ کے بہت اچھی طرح اس کی وضاحت ہو جائے گی. اور وہاں آپ کو میں انشاءاللہ کمپیئر کر کے بھی بتاؤں گی کہ جب غیر مسلم جنگیں کرتے ہیں، بوسنیا میں جو کچھ ہوا، کشمیر میں ہوا اور مختلف علاقوں میں جو کچھ ہوا، اس کے مقابلے میں اسلام نے ایک جنگ کے موقع پر بھی جو مہذب اخلاق سکھایا وہ کتنا بہتر ہے بنسبت اس کے جو کچھ دوسری جگہوں پر ہوا.